بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ جب جزیرہ عرب رشد و ہدایت اور حق و صداقت کے نور سے چمک اٹھا تو ایک ابھرتے ہوئے یثربی جوان معاذ بن جبل کے خیالات میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ یہ اپنے ہم عمر ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین، فتین، باہمت اور فصیح البیان تھا۔ اس کے ساتھ یہ شرمیلی آنکھوں، گنگریالے بالوں، چمکیلے دانتوں والا ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان تھا، اسے دیکھنے والی آنکھیں ٹک ٹک دیکھتی ہی رہ جاتی اور دیکھنے والے کا دل اس خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور عقبہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر خوش نصیب اشخاص کے قافلے میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا تاکہ آپ کی بیعت کا شرف حاصل کر سکیں اور تاریخ اسلام کے سنہری باب میں اپنے نام درج کرانے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ اس نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے ہم عصر ساتھیوں کا ایک گروپ ترتیب دیا۔ انہوں نے خفیہ اور اعلانیہ کارروائی شروع کر دی۔ ان نوخیز جوانوں کی تحریک سے متاثر ہو کر یثرب کی ایک اہم شخصیت جناب عمرو بن جموح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام قبول کیا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ کا ہر دل عزیز سردار تھا اور اس نے اپنے لیے نہایت عمدہ لکڑی کا بت تیار کروایا تھا اور یہ ان کی بڑی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اسے ریشمی کپڑے پہناتا اور قیمتی عطرات ملتا۔ ایک رات اندھیرے میں نوجوان چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بت کو اٹھا کر دبے پاؤں باہر نکلے اور بنو سلمہ کے گھروں کے پیچھے ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی تھی۔ جب صبح کے وقت سردار عبادت کی غرض سے اپنے بت کے پاس گیا تو اسے غائب پایا۔ ہر جگہ اس کی تلاش کی، بالآخر اپنے بت کو اس گڑھے میں گندگی میں لت پت اوندے منہ پڑے ہوئے دیکھا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، گندگی سے پاک کیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیا اور عرض کیا، اے منات باخدا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے والا کون ناہنجار ہے تو میں سر عام اسے ایسا رسوا کروں کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ جب رات آئی، سردار نیند میں خراٹے لینے لگا تو ان نوجوانوں نے پھر وہی کام کیا جو پہلی رات سر انجام دیا تھا۔ تلاشی بسار کے بعد اسے اسی جیسے ایک دوسرے گڑھے میں اوندے منہ پڑا ہوا ملا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، صاف ستھرا کیا، عطر لگایا اور یہ سلوک کرنے والوں کے خلاف ہرزہ رسائی کی اور سر عام انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی دھمکی دی۔ بار بار اس عمل کو دہرایا گیا۔ نوجوان کنویں میں پھینک آتے اور یہ وہاں سے نکال کر غسل دے کر اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیتا اور پوجا پاٹ کرتا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اس بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور اس سے مخاطب ہوا، اللہ کی قسم، تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا مجھے علم نہیں۔ اے منات، اگر تم میں طاقت اور ہمت ہے تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ جب رات ہوئی، سردار نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوا۔ نوجوان بت پر ٹوٹ پڑے، اس کی گردن میں لٹکتی ہوئی تلوار لی اور ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھ کر دونوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک آئے۔ جب صبح ہوئی، سردار نے اپنا بت غائب پایا، تلاش شروع کی تو اسے انتہائی بدتر حالت میں ایک گڑھے میں اوندے منہ پڑا ہوا پایا۔ گندگی سے وہ لت پت تھا اور ساتھ مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سردار نے یہ قبیح منظر دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا، اللہ کی قسم، اگر تو اعلیٰ ہوتا اور تو کتا ایک ساتھ ایک کنویں کے وسط میں پڑے ہوئے نہ ہوتے۔ بنو سلمہ کے اس سردار نے یہ شعر پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ گئے۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور شرعی احکامات کا علم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والے بن گئے۔ یزید بن قطیب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک گنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ میں نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور چار سو موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو مسلم خولانی
بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں عمر رسیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کے درمیان شرمیلی آنکھوں اور چمکیلے دانتوں والا نوجوان جلوہ افروز تھا۔ جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے ایک اہم نشین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے ہی مدرسۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے خوب اچھی طرح سیراب ہوئے تھے اور انہوں نے اسی چشمہ صافی سے علم و عرفان کے جام پیے تھے۔ یہ ایک بہترین معلم کے بہترین شاگرد تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ سند کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ ان کے شرف و فضل کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن مجید جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں موجود ہوتے تو ان کی طرف بڑے احترام سے دیکھتے اور ان کے علم کی تعظیم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس نابغہ عصر علمی شخصیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ قریش گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ کار معلم کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں اسلام کی تعلیم دے اور شرعی احکام سمجھائے۔ آپ نے سید عطا بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھائیں۔ جب شاہان یمن کے ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے اور ماتحت دیگر یمنیوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ہمراہ کچھ ایسے حضرات بھیجے جائیں جو نئے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ نے اس مشن پر بھیجنے کے لیے چند ایک مبلغین کو منتخب کیا اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشد و ہدایت پر مشتمل مبلغین کی جماعت کو الوداع کرنے کے لیے خود مدینے کے باہر تک تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، گویا کہ آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیر تک باتیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے آپ پھر نہ ملیں، شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق سے غمزدہ ہو کر زاروں کی طرح رونے لگے اور آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی سسکیاں لینے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خبر مبنی پر صداقت تھی۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنے کا موقع میسر نہ آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن سے واپس لوٹنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس لوٹے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں داڑے مار کر رونے لگے۔ جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا تاکہ وہ اغنیا سے صدقات وصول کر کے ان کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ آپ نے ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ آپ جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے مفلر کے طور پر اپنی گردن پر وہ ٹاٹ لپیٹ رکھا تھا جسے عام طور پر گھوڑے کی ذہن کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ تحائف کہاں ہیں جو منصب دار اپنے گھر والوں کے لیے لایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک بیدار مغز چوکس نگہبان تھا جو میری ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو آپ امین تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ پر ایک نگہبان مقرر کر دیا۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں پھیل گئی، اس لیے ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دکھ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پوچھا، اے معاذ، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے کوئی نگہبان مقرر کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا امیر المومنین، دراصل مجھے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر ہنس پڑے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف دیے اور فرمایا، جاؤ یہ تحائف دے کر اسے راضی کر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان نے یہ مطالبہ کیا، امیر المومنین، باشندگان شام کی تعداد بہت ہو چکی ہے، اب ان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں۔ امیر المومنین، آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جنہوں نے عہد نبوت میں قرآن مجید جمع کیا تھا، اور وہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان سے کہا، شام میں رہائش پذیر آپ کے مسلمان بھائیوں نے مجھ سے یہ مدد طلب کی ہے کہ ایسے افراد ان کے پاس بھیجے جائیں جو ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں، اللہ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ میں تم میں سے 3 اشخاص کو اس مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، اگر چاہو تو پورا ڈال لو، یا میں تم میں سے 3 احباب کو نامزد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پورا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، باقی ہم 3 رہ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حمد سے تعلیم کا آغاز کرنا، جب تم باشندگان حمد کی حالت سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو یہیں چھوڑ دینا، تم میں سے ایک دمشق چلا جائے اور تیسرا فلسطین روانہ ہو جائے۔ یہ تینوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر حمص میں رہے جتنی دیر رہنے کے لیے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا۔ پھر وہاں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق روانہ ہو گئے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وبائی مرض میں مبتلا ہوئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو قبلہ رخ ہو کر بار بار یہ ترانہ الاپنے لگے، خوش آمدید موت کو خوش آمدید، بڑی غیر حاضری کے بعد ملاقاتی آیا ہے اور محبوب شو کی سواری پر آیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا۔ الہی میری طرف سے اس نیکی کو قبول فرما جو تو اس کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے، اور پھر اپنے وطن اہل خانہ سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی صورت میں ان کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ جزاک اللہ۔